اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلہا واتمم لنا بالخیر وتقبل منا فانک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5 یوں وہی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو پر نازل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو، تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے، اس کے بھی بہت سے۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہے، اور بھی بہت سے۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق بالاجماع 7 آیتیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے، وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں۔ تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت، تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور صورت کا، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جنہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا، ایک حدیث، اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا، بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں، کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے، اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے
اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنا۔ ایک تیسری رائے بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ، پوٹینشیلی۔ یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشس خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کر۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل دو سلامتی شرط ہے۔ سلیم الفطرت نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو، عقل سلیم ہو، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جائے۔ اور وہ حقائق کیا ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف۔ نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں۔ یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کری ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے، لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتا، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لی اور اس کی توحید کو جان لی، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف، آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری میں۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیوییشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر۔ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم، اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے، رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، جانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کرتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں، بیک وقت۔ اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافی۔ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پرو ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیر۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی، پروردگار بھی اور مالک۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ مالک یوم، یوم دین کا مختار مطلق ہے۔ دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، دناہم کما دانو، کما تدینو تو دانو، یہ کہاوت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تو دانو۔ تو یہ ہے بدلہ، اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے، پھر حساب و کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب۔ اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ، یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی۔ اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے، الواحد قہار، جو پوری طرح چھایا ہے،
مستولی، تو مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے کا مالک۔ اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب خطاب ہے ایاک نعبد و ایاک، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ایاک کا جو ہے مفعول فاعل جو ہے، مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو۔ جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعانت اور استمداد کر۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے۔ یہاں دو باتیں سمجھیے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قدم قدم پر ہدایت کی، اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن؟ ناممکن، انسان طے نہیں کر سکتا۔ انسان یا مرد ہے یا عورت ہے۔ عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اسے اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی، وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر، اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنے، کون تھا؟ اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے، اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ، وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر اس کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا نقطہ عدل ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں، اہدنا الصراط تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا اللہ۔ پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما،
اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت، والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ہے اور مرحلہ وار ضرورت۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا دو تین لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے۔ نظری طور پر آپ نے بتایا۔ ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے منزل تک پہنچا۔ ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سکتا، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہوئی۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے ہیں؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا، اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت دی یہاں تک پہنچا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہدایت نہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کی مزید وضاحت ہے۔